مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان کی بہاریں سمیٹ رہے ہیں اور رمضان المبارک بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی انتہاؤں کی طرف رواں دواں ہے. آج دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بڑے اس کے درجات ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آئے تو اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. قدر کی رات کی تلاش شروع ہو رہی ہے. پہلی طاق رات ہوگی آج. پھر اس عشرے کی اور فضیلت بھی ہے کہ اس عشرے میں مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، رشتے چھوڑ کر، دوستیاں چھوڑ کر، تعلقات سے لا تعلق ہو کر اللہ کے گھر میں اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اعتکاف شروع ہو رہا ہے اور روایات میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ منورہ میں جب رمضان آتا تو آپ اس کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور فرمایا جب آخری رمضان آپ کی زندگی میں آیا تو آپ نے آخری 20 دن کا اعتکاف کیا. 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہو کر بیٹھے رہے. اعتکاف کیا ہے کہ مالک کے گھر میں اس کے دروازے پر سمجھ لیں بیٹھ کر اس کو پکارنا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اب تیرے دروازے پر ہیں، تو کرم فرما دے، تو عنایت کر دے. تو یہ مانگنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ان رحمتوں کو جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے دامن میں بھر لیں کہ نامعلوم یہ بہاریں کس کس کو دوبارہ نصیب ہوتی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رمضان دوبارہ میری زندگی میں آئے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو لمحات موجود ہیں ان میں جتنی بھی کوشش کر لیں وہی کم ہے. کیوں کہ اس کا ایک ایک عمل، چھوٹا سا عمل بھی رب کے ہاں بہت بڑا اجر پاتا ہے. دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے جہاں رمضان بہت ساری برکات دے کر جاتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا کر جاتا ہے، انسان کے اندر کو پاک کر کے جاتا ہے، انسان کے اندر خدا خوفی پیدا کر کے جاتا ہے. جہاں رمضان انسان کے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کر کے جاتا ہے، وہاں یہ مہینہ بہت سی یادیں بھی ہمیں دلا کر جاتا ہے. ایسی یادیں اس مہینے سے جڑی ہیں. پچھلے جمعہ میں بھی ذکر کیا کہ جن کو ذکر کرنے سے ہمیں اپنے بزرگوں پر ناز آتا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہیں ہمارے جن سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، یہ وہ وجود ہیں جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی تمام کی ہے اور اس دین کی خاطر ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہیں کیا ہے. اس نے پیسے مانگے پیسے دے دیے، وقت مانگا وقت دے دیا، گھر مانگا گھر دے دیا،
وطن چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وطن چھوڑ دیا۔ اس دین نے اگر سر مانگا تو سر بھی دے دیا ہے، پرواہ نہیں کی ہے۔ وہ کتنے بڑے وجود تھے جنہوں نے اس دین کے لیے ہر چیز قربان کی ہے، اور پھر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ یادیں بھی اس دین سے بہت سی وابستہ ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور تاریخ انسانی کا، صرف تاریخ اسلامی کا نہیں، تاریخ انسانی کا ایسا انوکھا واقعہ آج کے دن ہوا ہے کہ شاید بلکہ ممکن ہی نہیں کہ تاریخ دوبارہ اس کو دہرا سکے۔ ایسا عظیم الشان واقعہ، ایک ایسا الگ رنگ سے ہونے والا واقعہ کہ جس کے اثرات پوری تاریخ انسانی پر چھائے ہوئے ہیں، اور انسان کو پیغام دے رہے ہیں یہ واقعہ کہ لوگوں، انسانیت کی قدر کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم سے سیکھو، انسان کی قدر کرنی ہے تو در مصطفیٰ سے سیکھو، انسان کو وقار اور عزت کیسے دی جاتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھو۔ یہ دن انسان کی تکریم کا دن بھی ہے، انسان کی عظمت کا دن بھی ہے، یہ دن اللہ کی کبریائی کا دن بھی ہے، اور یہ دن میرے رسول کی رحمت تمام کا دن بھی ہے۔ وہ عفو و درگزر کا دن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے عروج پر تھی، رحمت جوش پر تھی، اور اس دن آپ نے رحمت کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ دنیا اس رحمت سے بھیک مانگنے کے لیے آج تک دامن پھیلائے کھڑی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رحمتیں جو بکھیری تھی مکے کی وادی میں، ان میں سے چند چھینٹے ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ وہ جو معافیاں آپ نے عطا کی تھیں، ان معافیوں میں سے ہمیں بھی معافیاں عطا کر دیجئے۔ تو یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ مکہ کی فتح کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں ہونے والا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور خوش دلی کے ساتھ نہیں چھوڑا، کوئی رضامندی سے نہیں چھوڑا، بلکہ مجبوری کے عالم میں چھوڑا، کیونکہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی اسلام کے لیے، مکہ کی سرزمین پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ذرا سوچئے، آپ بھی ذرا چشم تصور سے ذرا خیال لائیے کہ کیا وہ منظر ہوگا کہ اتنے نفیس وجود، اتنے برگزیدہ ہستیاں کہ جن پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ کبھی کسی گلی میں بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی کسی گلی میں حضرت عثمان پر تان کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی گلی میں حضرت صہیب رومی پر جبر ہو رہا ہے، اور تو اور ارے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے دم سے یہ کائنات آباد ہے، اس وجود کی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ وہ اس گلی سے جاتے ہیں تو لوگ گلے میں چادر ڈال کر سانس بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ادھر سے گزرتے ہیں تو آوارہ نوجوان ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں تو سر سے پاؤں تک اتنے پتھر کھائے ہیں کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ وہ شفیق وجود، وہ رحمت تمام، جس کی رحمت کی گواہی رب دے رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ارے یہ وجود سراپا رحمت بن کر آیا ہے۔ اور قرآن یہ نہیں کہتا ایمان والوں کے لیے، فرمایا جو بھی عالمین میں رہتا ہے، وہ چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ارے سب کے لیے رحمت کا وجود میرے نبی کی ذات ہے، جو سب کے لیے سراپا رحمت بن کر آیا وجود، اس وجود کو مکے کی گلیوں میں لوگ دھکے دے رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، دل کہاں اٹھتا ہے؟ ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ہم نے دین کے لیے کیا تیر مار لیے ہیں؟ ہم نے کون سے کام سر انجام دے دیے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا معزز بنا کر پیش کرتے ہیں، بڑی عبادات کے ڈنکے بجاتے ہیں، ہم اپنے بڑے اشتہارات دیتے ہیں نیکیوں کے۔ ارے دین تو انہوں نے سیکھا ہے، دین تو انہوں نے دیا کہ جہاں سجدہ کرنا، سر سجدے میں رکھنا سر کٹانے کے مترادف تھا، لیکن سر سجدوں سے ہٹے نہیں ہیں۔ جہاں لا الہ الا اللہ کہنا زبان کاٹ لی جاتی تھی، ان گلیوں میں بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ وہ مکہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ مکہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نسل در نسل جہاں آباد تھے، ارے جس گھر کو رب کہتا ہے، میں نہیں،
قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ارے انسانوں دنیا میں پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ یہی کعبہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ یہی کعبہ ہے، انسانیت کے لیے بنایا گیا، اور جس کو خلیل نے تعمیر کیا، ان کے بیٹے نے ان کا ساتھ دیا، ان کی تعمیر کرنے کے نقشے کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ارے لوگوں یاد تو کرو وہ منظر، آج مسجد میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑ جائے تو لوگوں کو اپنے منصب کا خیال آ جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ ارے سوچو تو صحیح، رب جسے کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب کہہ رہا ہے ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، وہ ابراہیم پتھر چن رہے ہیں، رب کا گھر بنا رہے ہیں، اور قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ارے یاد کرو انسانوں وہ دن جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور مزدور کے طور پر ساتھ کون تھا؟ وہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن نے دو کا نام لے کر واضح کر دیا، تیسرا کوئی وجود نہیں تھا۔ جس گھر کو بنایا خلیل نے، اور رب نے کہا بنایا تو نے ہے، اب قیامت تک یہ میرا گھر بن کر رہے گا، بیت اللہ رہے گا۔ آج اس گھر سے میرے سرکار کو نکلنا پڑ گیا، وہ مکہ چھوڑنا پڑا ہے، مشکل کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے، پڑھیے سیرت کو، آپ جب رات کے وقت نکلے مکہ سے، جب حدود حرم تک پہنچے، تاریخ کہتی ہے آپ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیرا، سامنے کعبہ ہے۔ سوچئے کیا منظر ہوگا، کعبہ بھی تو رش کر رہا ہوگا، ارے مجھے حرمت کا مرکز بنانے والا رسول مجھے دیکھ رہا ہے، جس وجود کے قدموں سے میرے جگہ کی حرمت بننی ہے وہ رسول میری طرف متوجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور تاریخ کیا کہتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک جملہ کہا کعبہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، سب سے بڑھ کر تجھ سے پیار ہے، لیکن کیا کروں تیرے شہر کے بیٹے مجھے رہنے نہیں دے رہے، میں جا رہا ہوں لیکن کعبہ تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ بہت جلد تیرے پاس آؤں گا، بہت جلد تیرے پاس آؤں گا۔ ایک محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ سے محبت ہے یا نہیں؟ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، مدینہ میں 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن دل میں تمنا کیا ہے، میرے رسول کی خواہش کیا ہے، میرے رسول کا ارادہ کیا ہے، رضا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے رسول ہم نے آپ کی آنکھ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جدھر دل کرتا ہے رخ کر لیں ہم اسے قبلہ بنا دیں گے، جدھر آپ رخ کر لیں گے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اور میرے سرکار نے کیا کیا، نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، یہ کعبہ سے محبت ہے میرے سرکار کی۔ ہو سکتا تھا خیال آتا پیغام آ گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، اگلی نماز میں کعبہ کو سجدہ کروں گا، کعبہ سے محبت اتنی ہے میرے سرکار کو، ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ کعبے کی طرف بدل لیا۔ محبت جھلکتی ہے یا نہیں جھلکتی؟ سوچئے تو صحیح، نماز میں ایک حرکت زائد ہو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہاں تو رخ ہی بدل گیا۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو کعبہ پشت کی طرف تھا، بالکل اس کے متصادم پشت پر کعبہ تھا۔ روایت کہتی میرے سرکار، دو روایات ہیں، ایک روایت میں کہ آپ اوپر سے صفوں کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف آ گئے، اور ایک روایت میں کہ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور قربان جائیں عاشقان مصطفیٰ کے، غلامان مصطفیٰ کے، ارے میرے نبی کے ماننے والوں کی عظمتوں کے بھی قربان، کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ادھر تو نماز تو ادھر پڑھنی تھی، ہم نے نیت ادھر کی ہے۔ وہ سمجھتے تھے ارے نماز وہی ہوتی جدھر مصطفیٰ جائیں رخ ادھر کرتے چلے جاؤ، نماز بنتی تب ہے جدھر مصطفیٰ کریم جاتے ہیں چلتے چلے جاؤ۔ یہی تو کہا تھا اقبال نے حضرت بلال کے بارے میں، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال کے بارے میں اقبال کہتا ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ان کی نماز ہی یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے رہے، والضحیٰ والا چہرہ سامنے رہے۔ حضرت علی نے قربان کی یا نہیں کی نماز، سب سے عظمت والی نماز عصر کی نماز قربان کر دی ہے، وقت گزر رہا ہے، کیوں؟ ارے رخ مصطفیٰ حضرت علی کے گود میں ہے،
آپ کی گود میں چہرہ مصطفیٰ اور میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں. اور مولا علی نے نماز کی فکر نہیں کی، ارے میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، خلل نہ آ جائے، آرام میں خلل نہ آئے. نماز قربان کی جا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کو تکلیف نہیں دی جا سکتی. یہ اسوہ تھا صحابہ کرام کا. تو کعبہ منتخب کر لیا، محبت بسی ہوئی تھی کعبہ میں. مکے نے حملے پر حملے کیے، ایک نہیں دو نہیں. تاریخ انسانی کہتی، تاریخ اسلام کہتی، کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب مدینہ پر حملہ نہیں ہوتا تھا. بڑے بڑے واقعات تو نام سامنے آتے ہیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، یہ بڑے مارکے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے تھے. کبھی 10 افراد مل کر آ جاتے، مدینہ کے انصار جو کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ان پر حملہ کرتے، زخمی کرتے، بھاگ جاتے. کبھی رات کے اندھیرے میں آتے، مدینہ کے انصار کی کھیتیوں کو آگ لگاتے، بھاگ جاتے. کبھی راستے میں کوئی قابو آ جاتا، اس کو مار جاتے. روزانہ حملے ہو رہے تھے. میرے سرکار نے سارے برداشت کیے ہیں، سب کا جواب دیا حوصلے کے ساتھ. بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، تلوار لے کر میدان میں بھی نکلے ہیں. لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب مکے کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ انہیں تنگ کرنے لگی، تو آپ نے کہا عمرے کے لیے چلتے ہیں. 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے. مکے والوں نے کرنے نہیں دیا، لیکن ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں ایک شک رکھی گئی. شک کیا تھی؟ بہت ساری شکیں ہیں. ایک شک یہ تھی کہ آج سے 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں لڑیں گے، امن سے رہیں گے. اور ساتھ شک یہ تھی کہ تمام قبائل کو آزادی ہے، وہ مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا مدینہ کو دینا چاہے، کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ مدینہ کا ساتھ دینا ہے یا مکہ کا ساتھ دینا ہے. بنو خزاعہ مکے کے ساتھ رہنے والا ایک قبیلہ تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آباء و اجداد کے، آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، آپ کے دادا کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے. اس وقت بھی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں. ہم اسی معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. بنو خزاعہ مدینے کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور بنو بکر نے، انہوں نے مکے کا ساتھ دیا. قریب قریب قبائل تھے، آپس میں متحارب بھی رہتے تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھیں. لیکن بنو خزاعہ مدینے کے ساتھ چلا گیا، بنو بکر نے مکے کا ساتھ دیا. اور معاہدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی دوسرے پر اگر حملہ کرے گا تو اگر بنو بکر حملہ کرے گا تو مکے والے ان کو روکیں گے، ساتھ نہیں دیں گے ان کا. اگر بنو خزاعہ زیادتی کریں گے تو مدینہ ان کا مداوع کرے گا، اس کا جرمانہ بھرے گا. یہ معاہدہ ہوا تھا. بنو بکر نے زیادتیاں کیں، اچانک حملہ کیا، بنو خزاعہ کے بندوں کو مار دیا اچانک حملہ کر کے. وہ پکارتے ہوئے مدینہ کی طرف بھاگے. بلکہ ایک روایت میں ہے، حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. آپ اچانک اٹھے اور آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 دفعہ پکارا. نصرتو نصرتو نصرتو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں آدمی، کس کو یہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بنو خزاعہ کے لوگوں نے مجھے پکارا ہے، میں ان کو لبیک کہہ رہا ہوں. کہاں مکہ ہے، کہاں مدینہ ہے؟ انہوں نے وہاں پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائی دی، اور میرے سرکار مدینہ میں ان کو کہہ رہے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں. اور ساتھ ہی کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی. آپ نے صحابہ سے کہا خاموشی کے ساتھ تیاری کرو. صحابہ نے تیاری شروع کر دی. فرمایا ہم جنگ کے لیے جائیں گے. آپ نے منزل نہیں بتائی. 10,000 کا لشکر مدینہ سے نکلا. عصر کی نماز کے بعد 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے میرے سرکار کے ساتھ 10,000 جانثار نکلے. کسی کو خبر نہیں کہاں جانا ہے، اعتماد میرے رسول کی ذات پر ہے کہ جدھر وہ لے جائیں گے آپ کے ساتھ جانا ہے. سرکار وہاں سے نکلے. چلتے چلتے آپ تھوڑا سا راستہ بدل کر مکہ کے قریب پہنچے. تب پتہ چلا کہ ہم مکہ حملہ کرنے لگے ہیں. وہاں پہنچ کر آپ نے کہا ہر شخص، 10,000 افراد، ہر شخص اپنے خیمے کے باہر آگ جلائے اور پھیلا دو، دور تک پھیلا دو. رات پہنچے، ہر شخص نے الاؤ جلا دیا. جب اتنا چراغاں ہوا، روشنی ہوئی، تو مکے والوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ابو سفیان جو سردار مکہ تھے، وہ اور دوسرے چند افراد نکلے. دیکھا کہ دور تک آگ ہی آگ ہے.
وہ ڈر گئے کہ بہت بڑا لشکر آ گیا. خبر لی تو پتہ چلا مدینہ والے آ گئے ہیں. ہاتھ پاؤں پھول گئے, ہاتھ پاؤں پھول گئے. کیا کریں؟ کسی نے کہا ابو سفیان تم سردار ہو, جاؤ ان سے معذرت کر لو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم ان جو بنو خزاع کے بندے مرے ان کی دیے دے دیتے ہیں, آپ حملہ نہ کریں. ابو سفیان آئے, راستے میں حضرت عباس مل گئے, میرے نبی کے چچا, انہوں نے پکڑ لیا. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عباس لے کر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے, ظلم نہ کیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے آج ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور تاریخ انسانی حضرات گرامی جو بات اس سارے واقعہ کا مرکز ہے, جو جان ہے, اسے اپنے دل میں بٹھا لیجئے. میرے نبی کی ذات کا اسوہ, آپ کا کردار, آپ کا انسانیت سے پیار کا وہ واقعہ ایک دم ذہن نشین کر لیجئے, کبھی ذہن سے نہ نکالیے گا. اپنے گھر میں ایک ایک کو یاد کروا دیجئے, ارے انسانوں سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے سیکھو. کس طرح محبت کی ہے. آپ نے فرمایا ابو سفیان جاؤ, چلے جاؤ, تمہیں معافی ہے. لیکن ساتھ کیا پیغام دیا؟ فرمایا اعلان کر دو, مکے میں اعلان کر دو, ابو سفیان سردار ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ہم اسے امن دیتے ہیں. دار امن قرار دے دیا سردار مکہ کا گھر. یہی نہیں کہا, فرمایا جو حرم میں آ گیا اسے امن ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا فرمایا اسے بھی امن ہے, اسے بھی امان ہے. صبح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان, آج 20 رمضان ہے, 20 رمضان کو فجر کے بعد آپ نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور مکہ کے 4 مختلف راستوں سے دستے کہا اندر داخل ہونا ہے, اور حکم دیا خبردار کسی کی تلوار باہر نہیں ہوگی, تلوار نیا میں ہوگی, کسی پر حملہ نہیں کرنا, کسی کو زخمی نہیں کرنا, ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں. چاروں طرف سے لشکر داخل ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے کہا کہ چچا ابو سفیان کو جہاں راستے میں جو تنگ راستہ آتا ہے یہاں روک لو. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب اسلام کا لشکر شان و شوکت سے داخل ہوگا تو اس کو خبر ہو جائے گی, اس کا دل ڈر جائے گا, اور اندر جو ابھی کفر ہے وہ دور ہو جائے گا اور مسلمان ہو جائے گا, اسے پتہ چل جائے اسلام کی شوکت کیا ہے. لشکر داخل ہو گئے چاروں طرف سے, اور سرکار بھی سب سے پیچھے. ابو سفیان کہہ رہے ہیں ہم عباس سے, حضرت عباس سے, عباس یہ دستہ تمہارے نبی کا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وہ پیچھے ہیں. دوسرا گزرا, کہا یہ ہے, فرمایا نہیں وہ پیچھے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے سبز قبائیں پہنا ایک دستہ تھا جس کے جرمٹ میں میرے مصطفیٰ کریم آگے آ رہے, سب سے پیچھے سبز قبائیں پہنے. اور کون تھے اس دستے میں؟ تاریخ کہتی ہے وہ مہاجرین جو سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے وہ سارے اس لشکر میں تھے, اس دستے میں تھے. انصار مدینہ کے تمام سردار اس دستے میں تھے. ان کے جرمٹ میں میرے سرکار مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں, بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں, دنیا کو فتح کرنے والے, کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے بھی گزرے ہیں. چنگیز خان نے جس علاقے کو فتح کیا انسانوں کی کھوپڑیاں اڑا کر سٹیج سجا کر اس پر کرسی رکھ کر دربار سجایا, تاریخ کے واقعات ہیں. ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے, کوئی اپنے مفتوحہ علاقے میں کسی کو جان بخشی نہیں دیتا تھا, سر قلم کر دیتے, تاریخ انسانی گواہ ہے. لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے, آج ایک انوکھا فاتح آ رہا ہے. تاریخ انسانی نے نہ پہلے دیکھا نہ قیامت تک ایسا منظر دیکھے گی. ایسا فاتح مکے میں داخل ہو رہا ہے کہ روایت کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ کسوہ اونٹنی پر سوار ہیں, اور سر مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر رب کی تسبیح جاری ہے, حمد و ثنا جاری ہے, رب کی کبریائی بیان کرتے ہوئے سرکار داخل ہو رہے ہیں. یہ فاتح ہے, دنیا نے ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا ہوگا. دنیا میں فاتح وہ دیکھے ہیں جو نخوت کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بڑے تکبر کرتے ہوئے آتے ہیں.
کہ میں نے علاقہ فتح کر دیا ہے، میں بہت بڑا ہوں، لیکن آج ایسا فاتح آ رہا ہے جس نے ایک بھی خون نہیں بہایا، ایک بھی جان نہیں لی، پورا شہر فتح کیا ہے، لیکن سر جھکا ہوا ہے، رب کی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اور ایک اور سیرت نگار واقعہ لکھتے ہیں، حضرات گرامی جب پڑھا تو یقین کیجئے کیفیت ہی اور ہو گئی۔ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر بڑے کہا جاتا ہے زور سے لگاؤ، لگتے ہیں، ہر محفل میں لگتے ہیں نعرہ تکبیر، لیکن آج سیرت ایک اور واقعہ پیش کر رہی ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے حرم کی حدود میں داخل ہوئے، کعبہ سامنے آیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وجود، آپ کی زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور اس کا جواب صحابہ اکرام کی اس جماعت نے دیا اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ تاریخ کہتی مکے کی پوری وادی دہل کر رہ گئی کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ نعرہ لگا کون رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم آ رہے ہیں، اپنی کبریائی نہیں بیان کی، اپنی بڑائی بیان نہیں کی، بتا دیا لوگوں ہم نہیں، بڑا وہی ہے جو کائنات کا مالک ہے، کبریائی اسی کو ہے، تکبر اسی کو ہے، وہی ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے میرے سرکار حرم میں داخل ہوئے ہیں، اور قربان جائیں حرم میں آ گئے، 360 بت رکھے ہیں مکے والوں نے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار ہیں، زبان پر آپ کی جا الحق کا وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت لگاتار آپ کی زبان پر ہے۔ لوگوں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کی فطرت ہی مٹنا ہے۔ یہ بلند کرتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے، زبان مبارک سے اس آیت کو دہراتے ہوئے سرکار حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور بت کیسے گرائے ہیں، اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، آپ نے چھڑی چھوٹی سی پکڑی ہوئی تھی، آپ حرم میں داخل ہوئے، زبان پر جال حق کا وضاحق الباطل کی آیت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ چھڑی اٹھاتے، کسی بت کی طرف اس چھڑی کا رخ کرتے، جس بت کی طرف میرے سرکار کی چھڑی کا رخ ہوتا وہ بت منہ کے بل گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہیں پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے کعبے کو توحید کا مرکز بنانے والا رسول داخل ہو رہا ہے، کعبے کو جبینوں سے سجانے والا رسول داخل ہو رہا ہے، کعبے کو حرم بنانے والا رسول داخل ہو رہا ہے۔ اب بتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ اشارہ کس کا ہے، چھڑی کرتے ہیں، بت زمین پر گرتا ہے، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ سارے بت تباہ کر دیے، سارے توڑ دیے گئے۔ جو بڑے بت تھے وہ حکم دیا کہ ان کو توڑ دو، صحابہ آگے بڑھے، حضرت زبیر اور دیگر ایک ایک بت کو بڑے جو تھے ان کو توڑا۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے، تاریخ کہتی پورا مکہ عمرہ ہوا تھا کہ کس شان سے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کا جایا آ رہا ہے، عبداللہ کا بیٹا آ رہا ہے، جسے یہاں سے نکالا تھا وہ دوبارہ مکے میں آ رہا ہے، کس شان سے آ رہا، پورا مکہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے سارے بت اٹھا دیے تو حکم دیا، فرمایا کعبے کے کلید بردار کو بلاؤ، کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی چابی رکھنے والا کلید بردار، عثمان بن طلحہ اس کا نام ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ اور یہ عثمان کون ہے؟ تاریخ کہتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں سوموار اور جمعرات کو، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، عام لوگ اندر جاتے تھے، کسی کو روکا نہیں جاتا تھا۔ میرے سرکار تشریف لائے، عثمان کھڑا تھا، چابی اس کے پاس ہے، آپ نے کہا عثمان دروازہ کھولو میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے غرور سے، تکبر سے، بڑی حقارت سے جواب دے دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولوں گا، آپ کے لیے بالکل دروازہ نہیں کھلے گا، آپ کی شان میں گستاخی کی، انکار کر دیا۔ میرے سرکار کے دل پر بوجھ تو آیا ہوگا، دکھ تو لگا ہوگا، لیکن مسکرائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ کہا عثمان وہ دن یاد کرو جب یہ چابی تم خود مجھے پیش کرو گے اور میں جسے چاہوں اسے عنایت کروں گا۔ عثمان خود کہتے ہیں یہ آپ نے کہا تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ جو یہ کہتے ہیں ہو وہی جاتا ہے، لیکن وہ ہجرت کر گئے۔ لیکن کہتے ہیں یہ خیال لگاتار میرے ذہن میں رہا کہ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ چابی خود پیش کرے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت اٹھا دیے، کہا کلید بردار کو بلاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ڈرا ڈرا کہیں پیچھے کھڑا تھا، کانپ رہا تھا کہ میں نے گستاخی کی تھی، میں نے چابی سے دروازہ نہیں کھولا تھا، آج یہ فاتح آئے ہیں، نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت عمر نے اسے گردن سے پکڑا، زور سے دھکا دیا کہ چلو میرے سرکار کے سامنے، وہ تجھے بلا رہے ہیں، طلب کیا میرے مصطفیٰ کریم نے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں گر گیا، چابی ہاتھ سے چھوٹی، گر گئی زمین پر۔ آپ نے اسے کہا اٹھو عثمان، چابی پکڑو۔ وہ کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا چابی لے کر کھڑا ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا عثمان تجھے میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ چابی تو خود مجھے پیش کرے گا، اور دیکھ لے وہ دن آ گیا ہے، لاؤ چابی دو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی پیش کی، اور سرکار نے کہا عثمان تجھے خبر ہے میں نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا، ارے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، مان لو مجھے اب۔ وہ ڈرتا ڈرتا کانپتا کانپتا اس نے کلمے کا ورد کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، حضرات گرامی یہ میرے سرکار کی عطائیں ہیں، ارے کوئی آئے تو صحیح اس در پر، آؤ تو صحیح اس دروازے پر۔ وہ کریم کتنا کرم کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے بتا دیا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو، ارے میرے دروازے پر آؤ تو صحیح، تم تو اپنے ہو، میں نے تو غیر کو کبھی خالی نہیں جانے دیا۔ کہا عثمان کھڑے ہو جاؤ، میں نے تم سے کہا تھا اب جسے چاہے میں چابی دوں گا، سنو یہ چابی اب میں تجھے دیتا ہوں، قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، کوئی تجھے لے نہیں سکے گا۔ یہ عطاؤں کی انتہا ہے، یہ بخشش کی انتہا ہے، یہ کرم کی انتہا ہے۔ ارے جو روک رہا تھا، جس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، آج در مصطفیٰ پر عاجز ہو کر آیا ہے، گرا ہوا آیا ہے، میرے سرکار نے اٹھا کر سینے سے لگا کر کس مقام پر بلند کر دیا۔ آج بھی کعبے کی چابی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، گورنر کے پاس نہیں ہے، عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ جس نے بھی جانا ہو ان کو بلایا جاتا ہے، وہ تالا کھولتے ہیں تو اندر جاتے ہیں، وہ نہ کھولیں تو کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا۔ عطا ہے یا نہیں میرے سرکار کی؟ عطائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بتا دیا لوگوں آؤ تو صحیح در مصطفیٰ پر، یہ دروازہ تو بخشش کا دروازہ ہے، یہ دروازہ تو مغفرت کا دروازہ ہے، یہ دروازہ تو گناہوں سے معافی کا دروازہ ہے۔ آؤ نادم ہو کر آ جاؤ، ارے رخ بدل کر آ جاؤ، پھر دیکھو تم پر کیا عنایات ہوتی ہیں۔ ارے غلام بن کر آؤ، تمہارے مقام کتنے بلند کرتا ہوں۔ ظہر کا وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال آ گئے، کہا بلال اذان دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دینی ہے؟ کہا بلال یہی مکہ ہے، اسی کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا رہا ہے، تجھے حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے، تجھے اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج دنیا کو بتانا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توق گلے میں ڈال لے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تک آنے والے ہر انسان کو خبر دینی ہے کہ غلامی مصطفیٰ کا توق گلے میں ڈال لو، عروج تمہیں مل جائے گا، عزت تمہیں مل جائے گی۔ بلال آج ادھر ادھر نہیں، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، وہ کعبہ جس کو چومنے کے لیے لوگ تمنائیں لیے بیٹھے رہیں گے، تمنا کریں گے، کوشش کریں گے کہ ایک ہاتھ کعبے کو لگ جائے۔ آج بتا دیا ارے غلام مصطفیٰ بن جاؤ، کعبہ تمہارے قدموں کو بوسے دے گا، کعبہ تمہارے قدموں کو چومے گا۔ کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا حضرت بلال کو، کہا یا رسول اللہ مدینہ میں اذان دیتے تھے، رخ کعبے کو کرتا تھا، اب کدھر کرنا ہے؟ تو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ تو کیا خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے کعبے کا بھی قبلہ وہ ہے۔ فرمایا بلال اب کسی اور طرف نہیں، ارے اس کعبے کا بھی قبلہ میں ہوں، میری طرف رخ کر کے اذان دو۔ بلال کی اذان گونجی ہے، اب مکہ سارا سامنے کھڑا ہے۔ کون ہے مکے میں؟ سوچئے ذرا، ہم اپنے بھائی کی ایک خطا معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے ماں جائے کو ایک جملہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے ہمسائے کی ایک غلطی کو درگزر کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے استاد کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اس حد تک بدلہ لینے پر اترے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلے لیے جاتے ہیں۔
आओ देखो कौन सामने खड़ा है, इनमें वो भी खड़े हैं जिन्होंने बिलाल को यहाँ घसीटा है, जिन्होंने हज़रत सुमैया औरत ज़ात को मक्के की सरजमीन पर लिटाकर एक टांग एक ऊँट से बांधकर दूसरी ऊँट से बांधकर मुखालिफ समत में दौड़ा दिया और जिस्म चीर कर रख दिया, वो भी खड़े हैं। इनमें वो भी खड़े हैं जिन्होंने हज़रत सुहैब पर जुल्म किए हैं, वो भी खड़े हैं जिन्होंने खुद ज़ाते रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए हैं। इनमें वो भी खड़े हैं जिन्होंने पत्थर मारे हैं। इनमें वो भी खड़े हैं जिन्होंने मेरे नबी के घर का मुहासरा किया है। गालियां देने वाले भी खड़े हैं। इनमें वो भी औरत खड़ी है जिसने ओहद की जंग में हज़रत हमज़ा के सीने को चीर कर उनके जिस्म के टुकड़े निकाले थे, वो भी खड़ी है। वो वहशी गुलाम भी खड़ा है जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। कौन कौन नहीं खड़ा था? जुर्म की इंतहा है, एक फहरिस्त है एक शख्स की, चार्जशीट छोटी नहीं है, संगीन जुर्म करने वाले सामने खड़े हैं। मेरे नबी ने रुख उधर किया। हज़रात ग्रामी, हम बातें बहुत करते हैं, अपने नबी के सुसवा को अपनी सीरत में उतार लीजिए, ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। आपने रुख किया उनकी तरफ और उनसे क्या कहा, क्या फरमाया? कहा मक्के वालों बताओ आज मैं तुमसे क्या सलूक करने लगा हूँ, पूछा उनसे। और तारीख कहती मक्का बयक ज़ुबान बोला, आप हमारे अच्छे भाई हैं, अच्छे भाई की औलाद हैं, हमें आपसे खैर की उम्मीद है, खैर की उम्मीद है। ये किरदार है मेरे रसूल का। दुश्मन भी जानता है इस किरदार से ज़हमत नहीं होगी, खैर ही मिलेगा, दुश्मन को भी खैर पहुंचेगी। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया सुनो, बड़े दुख दिए तुमने, 3 साल शेब अबी तालिब में मेरे ख़ानदान को बंद रखा, मैंने तुमसे शिकवा नहीं किया। ताइफ की सरजमीन पर तुमने मेरे पूरे वजूद को लहू लहान किया, मैंने शिकवा नहीं किया। तुमने चलते हुए मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, मैंने मुस्कुराकर बर्दाश्त किए। तुमने चलते हुए मेरे गले में चादर डालकर बल देकर सांस बंद करने की कोशिश की, सारे सामने खड़े हो। सुनो, आज मैं तुमसे वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इज़हबू अंतुम मुत्तलका, अरे तुम सब चले जाओ, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। आम माफ़ी दे दी। तारीख़ इंसानी में न पहले न कभी बाद में इस तरह माफ़ी अगर किसी ने दी है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। बता दिया, अरे कहाँ भटके फिरते हो इंसानों, कहाँ ठोकरें खाते फिरते हो। आला हज़रत ने कहा था ना कि ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। अरे ठोकरें खाओगे हर जगह पर, कोई माफ़ी देने को तैयार नहीं है। अरे माफ़ी लेनी है तो दर मुस्तफ़ा पर आ जाओ, आओ दर मुस्तफ़ा पर आ जाओ, मेरे नबी के कदमों में। जो यहाँ गिरता है उसे माफ़ी मिलती है। यकीन नहीं आता तो हबशी वाशी गुलाम से पूछ लो, हिंदा से पूछ लो, अरे बड़े बड़े जुर्म करने वालों से पूछ लो जिन्होंने इतने संगीन जुर्म किए थे। एक जुमले में मेरे नबी ने सबके गुनाहों को माफ़ कर दिया। और हज़रत काब बिन ज़ुहैर के जुर्म को माफ़ किया या नहीं किया? जिनका खून माफ़ कर दिया था। फरमाया जिसको जहाँ मिले काब को मार दो, किसने मेरी शान में गुस्ताखी की है। लेकिन ताइब होकर नादम होकर दर मुस्तफ़ा पर आया तो मेरे नबी ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। आओ हज़रात ग्रामी, आ जाओ दर मुस्तफ़ा पर, गुलामी मुस्तफ़ा का तौक डालकर अपने गुनाहों को सर पर उठाकर गिर जाओ मेरे नबी के कदमों में। क्यों? जो यहाँ गिरता है वही कमाल पाता है। तुम नहीं जानते शायद मेरे आका का मिजाज, तुम नहीं जानते शायद मेरे आका का मिजाज। अरे उनके कदमों से लिपट जाओ सज़ा से पहले। ये मैं नहीं, रब खुद कह रहा है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ का। अरे गुनाह कर लिए हैं, जुल्म कर लिए हैं तो कहाँ कहीं भटके ना फिरो। जहाँ भी जाओगे लोग नफ़रत करेंगे, लोग तुम्हारे गुनाहों के इश्तहार देंगे, वो एक के 4 लोगों को बताएंगे। अरे जो गुनाहों को छुपाने वाली ज़ात है वो तो दर मुस्तफ़ा है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान कहता आ जाओ मेरे नबी के दरवाजे पर। जब यहाँ आकर माफ़ी मांगोगे तो रब को रहीम भी पाओगे और तौबा कबूल करने वाला भी पाओगे। बख्शिशें यहाँ से मिलती हैं, अताएँ यहाँ से मिलती हैं।
جرموں پر پردے یہیں پر ڈالے جاتے ہیں. ارے کتنے جرم لے کر آ جاؤ, میرے نبی تو پردے ڈھانپنے والے ہیں. دنیا پردے ننگے کرتی ہے, گناہ عام کرتی ہے, لوگوں کی عزتیں نیلام کرتی ہے. ارے عزتیں دینے والا تو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جسے کوئی برابر نہیں بیٹھنے دیتا اسے سینے سے لگا کر رکھنے والے میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جسے دنیا مفلوق الحال کہتی ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ تو میرے رسول رکھتے ہیں. آئیے حضرات گرامی, مکہ کی اس تاریخی فتح سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں, لوگوں کی خطائیں معاف کرنا سیکھیں, کہ اپنی خطائیں بھی معاف کروانی ہیں. اور خطائیں معاف کہیں سے نہیں ہوں گی, ایک ہی دروازہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی مقام ہے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. گنبد خضرا کے مکین کے دروازے پر آ جاؤ, ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی, سارے غم دور ہو جائیں گے. ارے کتنے ظلم برداشت کرتے ہوئے لوگ آئے, کتنے جسم چیرے ہوئے لوگ ان کے پاس آئے, میرے نبی نے ایک رحمت والا ہاتھ رکھا, سارے غم دور ہو گئے, سارے غم دور ہو گئے. آئیے اس تاریخی دن پر ہم اپنے نبی کی محبتوں کو عام کریں, آپ کی سیرت کو عام کریں, عفو درگزر کے اس نمونے کو عام کریں اور پکاریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی آپ کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. ہم نے بھی گناہ کیے ہیں, ہم بھی ظلم کرنے والوں میں ہیں, ہم نے بھی کسی نہ کسی سے زیادتی کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو ہندا کو معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا, آپ نے تو سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا, اکرمہ کا کلمہ قبول کر لیا. ہم تو آپ کے نام لیوا ہیں, آپ کی نسبتیں رکھتے ہیں, معاف کر دیجئے, ہمیں بھی خطائیں ہماری بھی معاف کر دیجئے. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, اپنی نیاز مندیاں در مصطفیٰ پر رکھ دیجئے, پھر دیکھیے وہاں سے رحمت کے کیسے پیغام ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معافی کے پیغام کو عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك